آج عدالت نے عمران خان صاحب کے ساتھ کس نوعیت کا سلوک کیا؟ عمران خان کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب کس طرح کے چراغ روشن کر کے گئے ہیں بقول شہباز شریف صاحب کے۔ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جو تھی وہ کس طرح گورکھ دندہ بن کے رہ گئی، انہیں نہ خود سمجھ آتی ہے نہ ان کے بارے میں کسی اور کو سمجھ آتی ہے۔ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی آپ سے مخاطب۔ قانون اندھا تھا لیکن پاکستان میں انصاف بھی اندھا ہو گیا، عدالتیں اندھی ہو گئیں، جج اندھے ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ تو پہلے سے ہی ان کا اللہ حافظ تھا۔ اور آج عمران خان کے ساتھ عدالت نے کس نوعیت کا سلوک کیا ہے کہ عدالتوں نے فیصلہ دیا، عمران خان گرفتار ہو گئے، وہ جیل کے اندر ہیں، اور جیل کے اندر جب موجود ہیں تو ان کے ساتھ وکیل نہیں مل سکتا، اور جب عدالت ہی بلاتی ہے عمران خان کو اور پھر عدالت ہی کے حکم کے اوپر عمران خان کو نہیں آنے دیا جاتا، اور عدالت کے حکم پر ہی ان کے وکلا کو عمران خان سے بطور سائل اور بطور موکل نہیں ملنے دیا جا رہا، تو کون قصوروار ہے اس میں؟ عدالتیں جو عمل نہیں کروا سکی، اس ملک کا آئین قانون جس کے اوپر عمل داری نہیں ہوتی، اور وہ عمران خان جو عدالت میں ہے، جیل میں ہے، وہاں سے عدالت پیش نہیں ہو سکتا، قصوروار آپ خود ہیں۔ تو اسی عمران خان کی عدم پیشی، عدالت کے اندر عدم پیشی کے اوپر آپ نے 3 اور کیسوں میں ضمانتیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں، تاکہ جب عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں ضمانت ہو جائے تو القادر والے کیس میں لے لیں، اس میں اگر ضمانت ہو جائے تو آپ قتل والے کیس میں لے لیں، اس میں بھی ہو جائے تو یہ جو آپ نے 10 کیسوں کے اندر ضمانتیں ریجیکٹ کی، ان میں سے کسی کیس کے اندر آپ اس کو پکڑ لیں۔ تو یہ انصاف کا قتل ہے، یہ انصاف اندھا ہے، یہ سب کچھ آنکھیں ہونے کے باوجود ان کو دکھائی نہیں دے رہا۔ پہلے تو 200 ایف آئی آر کاٹی، وہ غلط تھی، اب جیل میں ڈالا، وہ بھی غلط، جیل سے پیش نہ ہوں اس کے اوپر ضمانتیں منسوخ کرنا، یہ بھی غلط۔ پھر ہم کیا مثال دیں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ایک قتل کیس کے اندر پھانسی کی سزا سنائی گئی، ان کے اوپر چاول سمگل کرنے کا الزام لگا، پھر بھینس چوری کا مقدمہ ظہور الہی صاحب کے اوپر بنا، ٹوٹی نلکے چوری کرنے کا حال ہی میں جو کیس ہے وہ فواد چودھری کے اوپر بنا، پپیتے اور نیم کو بطور تحفہ دینے کے اوپر صدیق الفاروق کے اوپر کیس بنا، اس ملک کے اندر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نواز شریف صاحب کے اوپر کیس بنا۔ یہاں کس کے اوپر کس نوعیت کا کیس نہیں بنایا گیا؟ اور یہ ساری چیزیں اگر ماضی میں ہوئی، اب بھی ہو رہی ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ ہی ایسے ہوا، اور پھر ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے خلاف مورا بنا، تو جب تک یہ مورے بنتے رہیں گے اور یہ اتنے بڑے حادثے ماضی میں ہوئے اور 21ویں صدی میں جدید دور کے اندر بھی ہو رہے ہیں، اور جیل کے اندر بیٹھے شخص کو کہتے ہو عدالت کیوں پیش نہیں ہوئے اور اس کو خود عدالت نہیں آنے دیتے، تو پھر اس کے اوپر کیا کریں؟ ماتم کریں، روئیں، پیٹیں، چیخیں، چلائیں، کسی دیوار کو ٹکر ماریں؟ اور عمران خان جیل میں کیا کر رہے ہیں، ان کی وہاں پہ کیا قیمت لگی ہے، کون سے ٹائم کا تعین کیا گیا اور کس نوعیت کی تعلیم دینے جا رہے ہیں، یہ اگلے ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے گا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جیل کے اندر کی خبریں بھی آج کے بعد سے آپ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے دیں گے۔ پھر دیکھیے کہ عمران خان کو مائنس کرنے والے جو تھے وہ خود مائنس ہو گئے۔ کیسے ہوئے جی؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ جو عمران خان کو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنا چاہتے تھے وہ آج خود مائنس ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ باپ نے باپ پارٹی کا بندہ وزیر اعظم نگران بنا دیا۔ پہلے یہ باپ والے زرداری صاحب کے ساتھ جا رہے تھے، پھر یہی باپ والوں نے زرداری صاحب سے معذرت کی اور پھر یہ باپ والے نون لیگ کے ساتھ میٹنگ کرنے لگے، پھر نہ نون لیگ میں گئے نہ پیپلز پارٹی میں گئے، یہ باپ والے خود سب کے باپ کے ساتھ مل کے باپ بن گئے، یعنی کہ نگران وزیر اعظم لگ گئے۔ بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا یا مسنگ پرسنز کو لیا واپس ملیں گے، یا وہاں سے جو ہے وہ بلیک کا کام کر کے وہاں سے سونا، ہیرے، جورات، مٹی اور ان چیزوں کو بیچا جائے گا؟ یہ تو بات کی بات ہے، مگر ثابت یہ ہوا کہ جو شہباز شریف صاحب عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے تھے، جو زرداری صاحب عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے تھے، وہ خود مائنس ہو گئے۔ پی ٹی آئی تو مائنس ہے ہی، ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو ہو رہا ہے وہ جاری ہے، آگے کیا ہوگا وہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی، کان سنیں گے، لیکن آپ لوگوں کو اب کیا ملا؟ لولی پاپ بھی چوسنے کو نہیں ملا۔ کیوں؟ آپ اس کے بغیر چلے گئے، یعنی کہ دوسروں کے لیے کھڈا گڑا کھودا تھا
اور آج آپ اسی کے اندر گر چکے ہیں۔ اس کی وجہ سیاستدان، چاہے عمران خان ہو، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، ان کا آپس میں ایک پیج کے اوپر نہ ہونا ہے۔ جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے ایک ساتھ نہ چلنا ہے۔ زرداری صاحب آپ کہتے تھے کہ اب باپ پارٹی ہمارے ساتھ آئے گی، اور باپ والوں کے ہاں بھی اب روٹی، کپڑا اور مکان اور بٹو زندہ ہے کا نعرہ چلے گا۔ کیا ملا؟ جب یہ باپ پارٹی کا نگران وزیر اعظم بنایا تو زرداری صاحب، بلاول صاحب، آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ کیوں اس تقریب میں نہیں آئے؟ آپ کا ٹویٹر کیوں مر گیا؟ آپ کو مبارکباد ہی دے دیتے، کہیں ٹی وی پہ آئیں، کہیں شکل دکھا دیجئے۔ نواز شریف صاحب تو بیرونی دنیا میں ہیں، شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے، کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ ہاں، نگران وزیر اعظم نے ان سے خوب پپیاں اور جفیاں کی، لیکن دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودا تھا اس کے اندر آپ خود چلے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑے تگڑے چراغ روشن کر کے جو ہے وہ آیا ہوں۔ کہاں پہ؟ حکومت کے اندر۔ کس جگہ پہ وہ چراغ ہیں جن کو چراغ سے بھی ڈھونڈنا شروع کریں تو وہ چراغ نہیں ملتے؟ یہی چراغ روشن کیے کہ جانے سے ایک ہفتہ پہلے پیٹرول مہنگا کیا۔ اب آپ جب چلے گئے تو ابھی تقریباً 30 روپے 25 روپے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں پھر سے بڑھیں گی۔ یہ کون سے چراغ ہیں؟ اس چراغ کو کہاں رکھیں؟ یہ کہاں پہ ہیں؟ اور آپ نے 16 مہینے میں سیاست کو ریاست کے اوپر قربان کیا۔ کیا نعرہ کسی بیوقوف نے آپ کو دیا ہے؟ آپ نے ریاست کو بچایا۔ کیا تھا ریاست کو؟ کوئی کینسر لگا تھا؟ کوئی لولی لنگڑی ہو گئی تھی؟ ریاست تو پہلے بھی ایسی تھی، ریاست تو اب بھی ایسی ہے، بلکہ آپ کے دور کے اندر مہنگائی بڑھ گئی، سیاسی عدم استحکام رہا۔ ہاں، خان صاحب نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا آپ کے بقول، تو کیوں پیدا کیا؟ نہ کرواتے ان کے اوپر حملہ، نہ پکڑتے لوگوں کو، نہ ڈالتے جیل میں۔ اب بھی عدم استحکام کو ختم کر کے دیکھیں جب تک جیل میں ہے عمران خان۔ تو شہباز شریف صاحب کے جو چراغ روشن کر کے گئے ہیں، وہ چراغ نہیں، وہ کچھ اور شے تھی۔ یا تو روشن آپ نے کیے تھے، وہ پھر بجھ گئے۔ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں کس طرح سے گورکھ دندا میں پھنس گئی، یعنی کہ نہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے، نہ پیپلز پارٹی کو علم ہے کہ آئیں گے۔ اب پہلے ایک کاکڑ صاحب تھے، اب ایک باکر صاحب آنے لگے ہیں۔ یعنی کہ سندھ کے اندر اگر سابق چیف جسٹس باکر صاحب، جو کہ لوگوں کے بقول اچھے انسان ہیں، یہ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، یہ بڑے فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، صرف کیا ہے کہ وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ ان کو اپنی مرضی سے لگا نہیں سکتے۔ تو کاکڑ کے بعد باکر کی باری ہے، تو آپ کو سندھ میں بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ پنجاب پہلے سے کنٹرولڈ ہے، کے پی کے میں پہلے سے چیزیں طے ہیں، گلگت بلتستان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، آزاد کشمیر کے اندر بھی کنگز پارٹی جو ہے وہ اس کی حکومت ہے۔ تو یہ ایک ایسا گورکھ دندا بن گیا کہ جس کی نہ زرداری صاحب کو سمجھ ہے، نہ نواز شریف صاحب کو سمجھ، نہ کسی مولانا صاحب کو۔ مولانا صاحب بھی غائب ہیں کہیں پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں، جتنی سیاست عمران خان کے خلاف یہ کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کا مورا بن کے اب اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو کنفیوز کر دی ہے۔ اور اس کو گورکھ دندا کا نام اس لیے دیتے ہیں کہ وہ بات، وہ چیز جو سمجھ میں نہیں آتی، سامنے سب کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دھندلا نظر آتا ہے۔ جب اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی میننگ سمجھ نہیں آتی، اور نہ سمجھ میں آنے والی بات کو گورکھ دندا کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے حالات ہیں اس وقت، سب کو اپنے لالے پڑے ہیں، دیکھتے جائیے، پھر شرمانے کا وقت بھی آئے گا۔ آج عدالت میں جیسے چیف جسٹس صاحب کو کسی نے پوچھا کہ الیکشن کب ہوں گے، تو چیف جسٹس صاحب شرمائے، ہنسے، مسکرائے۔ انہوں نے کہا ابھی تک تو کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی، آپ نے آج بات کی ہے، تو ابھی تو الیکشن کی تاریخ جو ہے اس کا تو تعین نہیں ہوا۔ چیف صاحب کے بھی ہاتھ پاؤں بندے ہیں، زبان کٹ چکی، چلنے سے، کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ تو وہ جس ملک کا چیف جسٹس بلیک میل ہو جائے، ڈر جائے، جس کی عدلیہ کہ جج سوشل میڈیا کے اوپر سیاستدانوں کے خلاف جو ہیں وہ ذاتی بغض و عناد رکھتے ہوئے فیصلے دیں، تو پھر وہاں پہ یہی حال ہوتا ہے۔ اور چیف جسٹس اگر یہ الیکشن تب بھی نہیں کروا سکے تھے، آپ بھی اگر نہیں کروائیں گے تو پہلے وہ عمران خان کو تباہ کرنے میں ان کا قصور ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کروں گا، آئین سے اوپر کوئی نہیں۔ اور اب یہ باقی جمہوریت کو بھی، اس کا بھی ستیہ ناش کریں گے۔ کبھی دل کرتا ہے کہ بچپن سے لے کے آج کے دن تک جو چیف جسٹس صاحب کی پوری زندگی ہے، ایک ایسی انویسٹیگیشن کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے اتنا کچھ مل جائے کہ ہم کیمرے کے سامنے وہ باتیں نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے میں اس برطانیہ سے کچھ گواہ تلاش کر لوں
جن سے وہ چیزیں لیتے رہے، وصول کرتے رہے اور سارا کچھ ہوتا رہا۔ یہاں صاحب کوئی پاک صاف نہیں ہے، بس کبھی ساس کا پریشر ہو تو کچھ کر لیتے ہیں، ورنہ یہ مجبور ہیں، یہ لاچار ہیں اور شریف النفس قسم کے بدماش لوگ ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ایپیسوڈ میں اہم خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔